अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले सामीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। हमारे यहाँ खेतों में घूमने फिरने की आज़ादी थी। हमारे घर के बराबर में बाबा जान के एक कज़न का घर था। इनको हम ताया जी कहते थे। मैं इनके बच्चों के साथ खेलने जाने लगी। ताया के बेटे का नाम जुनैद था। मेरी इसके साथ खूब बनती थी। जब उसने प्राइमरी स्कूल से 5 जमातें मुकम्मल कर ली तो हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। यह स्कूल घर से काफ़ी दूर था। वो कड़कती धूप में साइकिल पर एक लंबा फासला तय करके स्कूल जाता था। इसे तालीम हासिल करने का शौक था, तभी ये कड़ी तकलीफ बर्दाश्त करता था। उसे शहर के कॉलेज में दाखिला लेना था और अपना मुस्तकबिल बनाना था। जब वो 8वीं क्लास में पहुंचा तो हमारा बेतकल्लफ होना बंद हो गया। यानी अब पहले की तरह नहीं मिल सकते थे, आपस में बात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि गांव वालों की नज़रों में अब हम बड़े हो गए थे। बड़ों को हमारे बड़े हो जाने का एहसास हो गया था, मगर हमारे जज्बे तो बचपन के दिनों जैसे मासूम थे। अभी इन पर अजनबियत का रंग नहीं चढ़ा था। मेरा स्कूल जुनैद के रास्ते में पड़ता था। मैं बेचैनी से इसका इंतज़ार करती, लेकिन उसकी छुट्टी देर से होती थी, तभी मैं उसको देख नहीं पाती थी। एक दिन हमारे स्कूल की छुट्टी हुई तो वो मुझे नज़र आ गया। उसने रुक कर हैरियत दरियाफ्त की। मैंने ज़रा नाराज़गी का इजहार किया। कहा कि तुमको क्या, कोई मरे या जिए, तुम्हारी बला से। वो समझ गया कि मैं इससे ना मिल पाने की वजह से खफा हूँ। तब इसने वादा किया कि आइंदा स्कूल से जल्द आया करेगा। अब वो छुट्टी से 2 घंटे पहले ही स्कूल से निकल पड़ता और जब हमारे स्कूल की छुट्टी होती तो उधर से गुजरता। तब हम आगे जाकर बरगद के घने दरख्त तले ठहर जाते और बातें करते। 10-15 मिनट की इस मुलाकात के लिए इसे रोज़ स्कूल से भागना पड़ता, या फिर वो बहाने से छुट्टी कर लेता। घर वाले पूछते कि क्या हुआ, तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए। वो कहता कि आज हमारे उस्ताद नहीं आए थे, इसलिए वापस आ गया। इन दिनों मैं एक नादान लड़की थी। यह एहसास ना था चंद मिनट की मुलाकात की खातिर बेचारे जुनैद का कितना नुकसान करा रही हूँ। मुसलसल स्कूल से भागने और रोज़ रोज़ छुट्टियाँ करने की वजह से उसका तालीमी रिकॉर्ड खराब होने लगा। वो एक नौनिहार तालिब इल्म था। उस्ताद इससे प्यार करते थे, मगर अब इनकी डांट सहनी पड़ती। ताहम वो भी नादान उम्र में था। उसको अपने तारीख होते मुस्तकबिल की क्या परवाह थी। उसको तो परवाह थी कि मैं नाराज़ ना हो जाऊं। हमारे गांव में लड़कियां नहर से मीठा पानी भर कर लाती थी। कभी और लड़कियां भी मेरे साथ होती और कभी मैं अकेली पानी भरने चली जाती। तब भी मुझे जुनैद से बातें करने का मौका मिल जाता, क्योंकि वो अपने आंगन से देख लेता कि मैं अकेली पानी भरने जा रही हूँ। वो मेरे पीछे आ जाता। हमारे घरों के बीच की दीवार इतनी ऊंची ना थी, पंजों के बल खड़े होकर हमारे सहन में झांका जा सकता था। जब मैंने 6ठी जमात पास कर ली, मुझे स्कूल से हटा लिया गया। अब अपनी 6 साला भतीजे के साथ नहर से पानी भरने जाती थी। अक्सर नहर पर जुनैद और मैं एक दूसरे को दिल की बात सुनाते। पहले तो हम बिला झिझक एक दूसरे को अपनी दिल की बात सुनाते, अब डरते डरते इसके साथ बात करती, क्योंकि गांव की लड़कियां हमारे बारे में तरह तरह की बातें करने लगी थी। गांव के लोगों ने भी हमें नोटिस करना शुरू कर दिया। इन दिनों जुनैद 9वीं जमात का तालिब इल्म था। बोर्ड का इम्तिहान होना था। अब इसे दिल लगाकर पढ़ने की ज़रूरत थी और हाजिरियां भी पूरी करना थी। उसके एक उस्ताद बहुत शफीक और अच्छे थे। वो उसे समझाते कि पढ़ाई पर तवज्जो दो वरना फेल हो जाओगे। जब वो ना समझा तो उन्होंने ताया जी को आकर बता दिया कि आपका बेटा पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता। अगर उसने यूं ही लापरवाही जारी रखी तो मैट्रिक पास ना कर सकेगा। ताया जी ने जुनैद को बहुत डांटा। तब उसने पढ़ाई पर तवज्जो दी और मुझसे मिलना तुरक कर दिया। मुझे भी समझाया कुछ दिनों की बात है, अगर मैंने संजीदगी से पढ़ाई ना की तो मेरा मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। मैंने ये बात समझ ली। सोचा कि इसमें जुनैद का फ़ायदा है और इसका फ़ायदा मेरा फ़ायदा है। अब वो ना भी मिलता तो मैं इससे नाराज़ ना होती। कहती कि तुम ध्यान लगाकर पढ़ो, मैं उदास हो जाऊंगी तो तुम्हारे घर आ जाऊंगी, लेकिन घर के अंदर नहीं आऊंगी, बाड़े में बैठ जाऊंगी। इनके बाड़े में बहुत से कबूतर थे जो बड़े बड़े पिंजरों में थे। मैं अपने छोटे भतीजे को वहां ले जाती, तब मेरी आवाज़ सुनकर जुनैद भी वहां आ जाता और हम बात कर लेते। अम्मी को शक हुआ कि ये भतीजे को लेकर कहाँ जाती है। अब जो ही मुन्नू को लेकर घर से निकलती, माँ मेरे पीछे निकल पड़ती और साए की तरह साथ चलने लगती। तब मैं बाड़े जाने की बजाय वापस घर चली जाती। हम चूंकि बचपन से साथ खेले थे, बातें करते थे, तो अभी हमें बातें करता देखकर रिश्तेदारों को शक नहीं होता था, मगर माँ को परेशानी लग जाती।
وہ میرے بہن بھائیوں سے کہتی کہ سنی کو اگر کسی سے باتیں کرتے دیکھو تو مجھے بتانا، اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کو باہر گلی میں کھڑے ہو کر کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ میں اس وقت 11-12 سال کی تھی۔ جنید کا رزلٹ آ گیا تھا، وہ یہ خوشخبری مجھے سنانا چاہتا تھا۔ پیپروں کی تیاری میں مصروف رہنے کی وجہ سے 1-1.5 ماہ سے وہ مجھ سے نہیں ملا تھا۔ میں صحن میں تھی کہ اس نے اپنے گھر کی دیوار سے ہمارے صحن میں جھانکا اور مجھے اشارہ کیا کہ آ جاؤ۔ میں نے اشارے سے اسے بتایا کہ امی گھر پر نہیں ہیں۔ تب اس نے اشارے میں پوچھا کہ کیا میں آ جاؤں؟ میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ 2 بھابیاں گھر میں تھی اور بہن بھی، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ یہ دوپہر 1 بجے کا وقت تھا، جانے اس کے سر پر کیا بھوت سوار ہوا کہ وہ دیوار پھیلا کر ہمارے صحن میں آ گیا۔ بے شک وہ بچپن میں بلا روک ٹوک گھر میں آ جاتا تھا، مگر اب تو وہ بڑا ہو چکا تھا۔ میں اس کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ ہمارے گھر کے سب کمرے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ جس کمرے میں باہر کو کھڑکی تھی، میں نے ادھر کے دروازے کی کنڈی لگائی۔ اب میں ڈر بھی رہی تھی اور جنید سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اچانک برابر والے کمرے سے بھابی نے دروازے کو ہلایا، وہ نہ کھلا۔ بھابی نے کنڈی بجانا شروع کر دی۔ ہمارے دل کانپنے لگے۔ وہ سمجھی کہ ادھر والے کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ وہ دوسری طرف کے دروازے سے باہر نکلی۔ میں بھی جلدی سے باہر نکلی اور جنید کو کہا کہ تم ابھی اندر ہی رہو، باہر مت نکلنا، اور خود باہر نکل کر کنڈی لگا دی تاکہ بھابی یہ سمجھے کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ بھابی نے پوچھا یہ کنڈی کس نے لگائی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ شاید بچوں میں سے کسی نے لگائی ہوگی۔ بھابی نے شک نہیں کیا اور دوسری طرف چلی گئی، لیکن اندر جنید بند تھا۔ شاید وہ خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کی دیوار میں لگی کھڑکی کھولی اور اشارہ کیا کہ مجھ کو باہر نکالو۔ میں نے اشارے سے کہا کہ صبر کرو، بھابی کمرے میں چلی جائیں تو کھولتی ہوں۔ جنید سے صبر نہ ہوا، اس نے 1-2 منٹ میں ہی دوبارہ کھڑکی کھولی۔ اسی دوران بھابی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ان کی نظر جنید پر پڑ گئی، جو ادھ کھلی کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور میری بہن کو بلانے دوڑی۔ تبھی جلدی سے میں نے کنڈی کھول دی اور جنید باہر آ گیا۔ وہ خوف زدہ تھا۔ بھابی جنید سے مخاطب ہوئی کہ بھائی محلے میں ایسا کام نہیں کرتے، دن دہاڑے ہمارے گھر میں گھسے ہو اور آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ میں تو اپنی چھوٹی بہن ساحرہ کو دیکھنے یہاں آیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھا تو جانے کس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ یہ کہہ کر نکل گیا، مگر بھابی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور مجھ سے کہا کہ تم کیا مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ ایسی باتوں سے گھر کی عزت حق میں ملتی ہے، رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تمہارے بھائی آ جائیں تو میں یہ بات ان کو ضرور بتاؤں گی۔ بھابی کے تیور دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ بھائی اپنے مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں 2 دن سے شہر گئے ہوئے تھے۔ میں دعا کرنے لگی کہ اے اللہ کچھ ایسا ہو کہ بڑے بھائی گھر ہی نہ آئیں، ورنہ وہ مجھے اور جنید کو مار دیں گے، کیونکہ بھابی یہ بات ان کو ضرور بتائیں گی۔ اس لمحے کے بعد سے میری جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی اور دل میں وسوسے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ یوں ہی ڈرتے ڈرتے شام ہو گئی۔ شام کو میں روز کی طرح پانی بھرنے نکلی تو ماں دروازے پر پریشان کھڑی تھی۔ وہیں سے مجھے لان تان کرنے لگی کہ تو نے مجھ کو کہیں کا نہ رکھا، دیکھ تیری بھابی کیا کہہ رہی ہے، اب تیرا بھائی جب شہر سے آئے گا تو یہ اس کو بھی 1 کی 100 لگائے گی۔ تبھی میں نے بلک کر دعا مانگی کہ خدا کرے بڑا بھائی کبھی شہر سے واپس نہ آ سکے۔ خیر ماں نے ابا سے یہ بات چھپائی، لیکن دادی کو لے کر تایا جی کے پاس جا کر شکایت کی۔ تب انہوں نے جنید سے پوچھا کہ تو ان کے گھر کس لیے گیا تھا؟ وہ بولا میں ساحرہ کو ڈھونڈنے گیا تھا، وہ صبح سے نہ جانے کہاں غائب تھی۔ میں اندر گیا تو کسی نے باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تایا جی نے کہا کیا تو اس قدر نادان ہے، تجھے اتنا پتہ نہیں کہ کسی کے گھر کے اندر ایسے نہیں جاتے؟ انہوں نے بیٹے کو مارا تو نہیں، لیکن بہت برا بلا کہا۔ جنید کی غلطی تھی، وہ گردن نیچے کر کے باپ کی گالیاں سنتا رہا۔ ان کو زیادہ فکر اس بات کی تھی اگر بات میرے بڑے بھائی تک پہنچ گئی تو بڑا برا ہوگا۔ وہ بڑا ہی ہونہار تھا، پہلے ہی اس پر قتل کا کیس بنا ہوا تھا جس کی پیشی پر وہ شہر گیا ہوا تھا۔ امی نے بھی مجھے بہت کوسا کیونکہ وہ بھابی سے ڈرتی تھی کہ وہ دل کی خراب تھی۔ جانے میں نے کس دل سے دعا مانگی تھی کہ وہ واقعی بھائی لوٹ کر گھر نہ آ سکا۔ اسے 7 سال کی سزا ہو گئی اور وہ جیل کی صلاحوں کے پیچھے چلا گیا۔ جنید میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تو تایا جی نے اسے پڑھنے کے لیے شہر بھجوا دیا اور پیچھے ماں نے میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرا دی۔ مجھے جنید سے بچھڑنے کا دکھ تو ضرور ہوا، لیکن جیسا میری قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ بے بس کا کسی پر زور نہ چلے تو وہ اپنی قسمت کو مان کر حالات کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ میں نے بھی قسمت سے سمجھوتا کر لیا۔ جنید مجھے یاد آتا تھا، مگر یوں دل پر صبر کا پتھر رکھ لیتی، دعا کرتی کہ خدا کرے وہ جہاں رہے خوش رہے۔
اور کبھی میری یاد سے بے قرار نہ ہو۔ بھائی 7 سال کی سزا بھگت کر بلاہر جیل سے باہر آ گیا۔ کسی کو وہ واقعہ یاد نہ تھا۔ سبھی بھائی کی رہائی پا جانے پر خوش تھے کہ مدت بعد گھر آنا نصیب ہوا تھا۔ جنید بھی گاؤں آ گیا تھا۔ تایا جی نے اسے کریانے کی دکان کھول دی تھی۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اچانک بابی کے جی میں کیا سمائی کہ اس نے بڑے بھائی کو نمک مرچ لگا کر وہ واقعہ بتا دیا کہ جنید کمرے میں تھا اور میں نے باہر سے کنڈی لگا رکھی تھی۔ بڑے بھائی نے جب یہ بات سنی تو اسی وقت گھر سے چلا گیا اور شام تک نہ لوٹا۔ سب دعا کر رہے تھے خدا خیر کرے، کہاں چلا گیا ہے اور کیوں نہیں آیا ہے۔ اچانک صبح 4 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے پوچھا کون ہے؟ تایا زاد نے کہا چاچی دروازہ کھولنے میں ہوں۔ صغیر جلدی کرو ایک بری خبر ہے۔ ماں کا دل دھک سے رہ گیا۔ صغیر اندر آیا اور بولا بڑے بھائی نے کلہاڑی سے جنید کا قتل کر دیا ہے۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ماں ایسا کہتے ہوئے صدمے سے دہلیز کے پاس گر گئی۔ ان کے لبوں سے ایک ہی فقرہ نکل سکا، یہ کیا کر دیا اس کام عقل نے؟ ابھی تو وہ 7 سال کی سزا بھگت کے آیا تھا۔ صغیر ماں کو اٹھا کر اندر لایا اور برآمدے میں پڑی چارپائی پر لٹا دیا، جو صدمے سے بے سدھ ہو چکی تھی۔ سب ماں کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنے عرصے پہلے کا قصہ پھر سے تازہ ہو جائے گا۔ بلا اجازت گھر میں داخل ہونے کی اتنی سی بات پر میرے والدین نے، خود جنید کے ابا نے اسے کچھ نہ کہا اور معمولی ڈانٹ ڈپٹ کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ ہماری بھابھی نے اس کو عزت کا معاملہ بنا کر بڑے بھائی کو غصہ دلایا۔ یوں جنید جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی قتل ہو گیا اور ہمارا گھرانہ بھی برباد ہو گیا، کیونکہ بڑے بھائی کو قتل کے جرم میں دوبارہ سزا ہو گئی۔ اس بار عمر قید نہیں ہوئی بلکہ سزائے موت ہو گئی۔ میرے خاوند نے تو یہ بیان دے کر مجھے بچا لیا کہ میری بیوی پاک دامن ہے اور یہ میرے گھر میں تھی۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ جس سے میری بیوی کی عزت حق میں مل گئی ہو، مگر بھابھی کو اپنی شیطانی سوچ کی سزا مل گئی اور میرا بھائی اور اس کا سہاگ سولی پر چڑھ گیا۔ وہ بیوہ اور اس کے بچے یتیم ہو گئے۔ سچ ہے کبھی گزری بات کو نہیں اچھالنا چاہیے اور نہ ہی کسی پر بہتان لگانا چاہیے جب تک کسی کا گناہ آنکھوں سے نہ دیکھ لیا جائے۔ دعا ہے کہ خدا میرے شوہر جیسا نیک انسان ہر کسی کو دے اور میری بھابھی جیسی بیوقوف عورت کسی مرد کو نہ دے۔